بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بڑی مذہبی تہذیبوں میں باطنی علم یا علم روحانیت کو فروغ دیا گیا ہے۔ علماء روحانیت نے اپنے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں علم روحانیت کو ایک منفرد پہچان عطا کی ہے۔ یہودیت میں قبالہ، عیسائیت میں رہبانیت اور پاپائیت، ہندو مت میں برہمنیت اور دھرم، بدھ مت میں ایسٹرن مسٹکزم کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ و تہذیب کے پس منظر میں تصوف بھی وہی معنی و مفہوم رکھتا ہے جو مذکورہ بالا تہذیبوں میں علم روحانیت کو حاصل ہے؟ نمبر 2، کیا تصوف بھی ویسا ہی علم روحانیت ہے جیسے یہودیت قبالہ یہودیت سے پاپائیت رہبانیت سے جڑی ہوئی ہے؟ یا محمد اکرم علوی صاحب 1 منٹ کے لیے مجھے موقع دیں۔ ہمارے یہاں درمیان آگ موجود ہو گئے فرید الدین مسعود برہانی صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ آج کے پروگرام کی صدارت فرمائیں۔ آخر میں ان کو 5-7 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ آپ شروع کریں جناب محمد اکرم علوی صاحب۔ جس طرح ہر علم روحانیت اپنا امتیازی تشخص، منفرد شناخت اور پہچان چاہتا ہے، تصوف بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی منفرد شناخت و پہچان اور امتیازی تشخص کو مسخ نہ کیا جائے۔ ہم صرف اس عرفہ تصوف کے قائل اور پیروکار ہیں جس کا ماخذ اور بنیاد قرآنی حقائق پر ہے۔ ختم نبوت کے بعد جو پیغمبرانہ حکمت کا تسلسل اور پیغمبرانہ حکمت کا داعی ہے۔ عظیم صوفیہ کلام تصوف کو اسلام کی روح کہتے ہیں۔ اسلام لازمانی لامکانی جوہر ہے، لہذا تصوف کی تعلیمات یا صوفی ادبیات میں اسلام کے لازمانی لامکانی جوہر کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو ان صوفی ادبیات، ملفوظات و تعلیمات کا تصوف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں غیر مسلم مذہبی تہذیبوں اور غیر مسلم مذہبی پیشوائیت کے اثرات کہا جا سکتا ہے جو صوفی حلقوں نے اپنی لا علمی تعلیمات اسلامی سے لا علمی اور جہالت کے سبب قبول کر لیے ہیں۔ ایسا تہذیبوں کے اختلاط کے عمل میں ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بلا سوچے سمجھے ہی کہی جاتی ہے کہ تصوف ہر مذہب میں ہے، یا یہ کہ تصوف ہر مذہبی تہذیب میں ہے۔ تاریخی حقائق اور تجربی شواہد اس خیال کی توثیق نہیں کرتے، کیونکہ جو تصوف ہمارے اسلام کی، ہمارے اسلاف کی میراث ہے، وہ ابھی دیگر مذہبی تہذیبوں اور ان کی مذہبی پیشوائیت نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا کرتے یا کریں تو یہ تو ان کے اپنے مذہبی تشخص اور قومی و تمدنی شناخت کی نفی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ان مفادات کی بھی جو انہیں عرفہ تصوف کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں، باز رکھتے ہیں۔ عرفہ تصوف کے بارے بدگمانی اور شبہات بلا وجہ بھی نہیں ہیں۔ پہلی وجہ ادیان عالم کے درمیان بعض مشترک مسائل اور سچائیوں کے مباحث ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوئی کہ تمام ادیان میں راس الحسنات مشترک ہیں، یعنی خدا طلبی کا موضوع، انسان دوستی کا موضوع، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اسلام اور عرفہ تصوف میں راس الحسنات خلوص للہیت ہے، اور خلوص للہیت قلب سلیم کی روح ہے، جس سے مذہبی پیشوائیت کی نفی ہوتی ہے۔ خلوص للہیت ہر انسان کی فطرت سلیم کا حق ہے، جوہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ تصوف کے بارے ان بدگمانیوں اور شبہات کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ دراصل عصر حاضر میں حقیقی تصوف اور عامیانہ تصوف کے درمیان امتیازات کے رفع ہو جانے کے باعث عرفہ تصوف کے بارے بدگمانیوں نے جنم لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جدید مسلم ذہن کی معلومات کا ماخذ اسلام اور عرفہ تصوف کے بارے مغربی مفکرین اور خصوصاً مستشرقین کا لٹریچر ہے، جس کا مقصد ہے اسلام اور عرفہ تصوف کی روح کو مسخ کر کے مسلمان نوجوانوں کو عرفہ تصوف اور دین اسلام سے بیزار کیا جائے، جیسا کہ انہوں نے مغرب میں عیسائیت کے ساتھ کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح دو اسلام دو قرآن کے عنوان سے فکر انگیز کتابیں لکھی گئی ہیں تاکہ حقیقی اسلام اور قرآن حکیم کی صحیح تصویر پیش کی جائے، اسی طرح حقیقی تصوف اور عامیانہ تصوف کے درمیان امتیازات کو واضح کرنے کے لیے صوفیہ کے طبقاتی کلچر پر تحقیق ہونی چاہیے۔ تصوف کے بارے بدگمانیوں کے ازالے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ عرفہ تصوف ایک علم ہے، اس علم کا جائزہ نظریہ علم کی روشنی میں لیا جائے اور پھر دیگر ادیان کے روحانی اور باطنی علوم اور عقائد و اعمال کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر حقیقی تصوف کی روح کو نمایاں کیا جائے۔ تب ہی عرفہ تصوف سے وہ نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جو ہماری تاریخ و تہذیب کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ علمیات وہ علم ہے جس کا موضوع علم ہے، اس لیے تمام علوم خواہ علم بالوحی ہو یا انسانی ذہن کے تراشیدہ طبعی علوم، عمرانی علوم، سب علمیات کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ علمیات کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مبدأ علم، ماہیت علم، موضوع علم، مسئلہ علم، طریقہ علم، وظیفہ علم، مضمرات علم، صحت علم کے حدود اور زندگی پر علم کے اثرات سے بحث کرتا ہے۔ لہذا علمیات کی روشنی میں علم تصوف کا جائزہ بھی اسی طرح لیا جانا چاہیے کہ علم تصوف کا موضوع کیا ہے، اس کی ماہیت علم کیا ہے، مسئلہ علم کیا ہے، وظیفہ علم کیا ہے، مضمرات علم کیا ہے، اور علم تصوف کے صحت کے حدود کیا ہیں اور زندگی پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ عرفہ تصوف کا تعارف۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان متصوفین نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم فرماتے ہیں، مذہبی تصور کی نمائندگی دو طبقے کرتے تھے، صوفیہ اور علماء۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ صوفیہ کا مسلک ہی ایسا تھا کہ زندگی کے باہمی تضاد، نفرت اور دشمنی کی طوفان بدوش موجیں ان کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو غرق نہ کر سکتی تھیں، لیکن علماء جن رسوم و اطوار کا ذوق رکھنے کی بنا پر گروہ بندی کے بھنور میں پھنستے چلے گئے تھے،
صوفیہ ایک ہی جست میں اس سے باہر نکل گئے. رسوم و اطوار کی پابندی صوفیہ کی بھی کرتے تھے، مگر انہیں زندگی کی بنیادی سچائیوں سے کبھی ٹکرانے کے قابل نہ ہونے دیا. مذہبی علوم ان میں سے بہت کم حضرات ہی کے حصے میں آ سکے، مگر پیغمبرانہ روح کی زد سے ان کی بنیادی تعلیم، پیغمبرانہ روح کی زد سے اس کی بنیادی تعلیم اور اس کے ہموار نظام زندگی کا کوئی گوشہ بھی باہر نہ جا سکا. وہ رند سبو بدوش ہو یا مذہبی رسوم کا پابند، مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، سبھی کو انہوں نے اپنا بھائی سمجھا، سبھی کی معاشی الجھنوں میں سہارے دیے اور سبھی کی کمزوریوں کو اپنی کمزوریوں کے برابر سمجھا. اپنی تخیلی طاقتوں کو انہوں نے کبھی ذریعہ معاش نہ بنایا، بلکہ انہیں انفرادی زندگی کی گوناگوں مشکلات حل کر سکنے کے لیے بھی مفید بنا لیا. خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں صوفیہ کا نیا نظام فکر نہ ہوتا تو معاشرتی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانے والا ہندوستان بہت بڑی سہولت سے محروم رہ جاتا. طریقت بجز خدمت خلق نیز، یہ نعرہ لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. صوفیہ کی پاکیزہ دل اور پاکیزہ کردار کمیونٹی نے وہ سب کچھ کیا جس کی آئیڈیل سوسائٹی سے توقع کی جا سکتی ہے. مسلم معاشرے میں مذہبی واردات کی ضرورت کیوں ہے؟ واردات کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے، مذہبی واردات کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انفرادی زندگی میں علم، ایمان اور عمل کے متضاد ہونے کی وجہ سے سیرت انسانی میں اختلال پیدا ہو جائے اور اسے پھر سے منضبط کرنا ضروری سمجھا جائے. یہ اختلال ہر دور میں مختلف موثرات زندگی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے. کسی دور کے اختلال کا مداوع دوسرے موثرات کے پیدا ہونے والے اختلال کے علم اور عقیدے کے تضاد کے سبب پیدا ہوتا ہے. کبھی عقیدے اور عمل، کبھی علم اور عمل، اور کبھی دیگر موثرات کے باہمی تضاد اور کبھی احکام شریعہ کے اتباع میں خلوص کے فقدان کے باعث یہ اختلال پیدا ہوتا ہے. کبھی دولت کی فراوانی کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی افلاس کی بنا پر بھی، کبھی سیاسی اسباب کے نتیجے میں بھی، کبھی اجتماعی نظام اور انفرادی آرزوؤں کے تصادم کے باعث بھی. جب ایسا ہو تو یہ مسلم معاشرے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مذہبی واردات کی ضرورت کو محسوس کریں. اپنے سماجی، سیاسی، اخلاقی، معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ حلقہ ارادت شروع کیے جائیں. حلقہ ارادت کے ذریعے مذہبی واردات کو فروغ دیا جائے. مسلمانوں میں تصوف کی نشو و نما اس لیے ہوئی کہ بخلاف جدید مغربی ذہن کے مسلمان نہ صرف حواس ہی کو ذریعہ علم اور صرف محسوسات ہی کو حقیقت سمجھتے تھے، بلکہ حواس کے ذریعے عقل اور وجدان کے ذریعے علم ہونے کو بھی تسلیم کرتے تھے. اس لیے
وجدان کو ذریعہ علم حقیقت مان کر حقیقت کے نظریے کی تشکیل کرنا صوفیہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ عرفہ تصوف کا تعارف چند نکات میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عرفہ تصوف ختم نبوت کے بعد عرفہ تصوف پیغمبرانہ حکمت کا تسلسل اور پیغمبرانہ حکمت کا دائی ہے۔ عرفہ تصوف کی تعلیمات کا ماخذ پیغمبرانہ حکمت کے سوا کچھ نہیں۔ عرفہ تصوف کا ماخذ انسانی ذہن کے تراشیدہ علوم نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، عرفہ تصوف عقلی دینیات سے عبارت ہے جس کا بہترین اظہار عظیم صوفیہ کی تعلیمات و کردار میں ہوا۔ نمبر 4، عرفہ تصوف حد اعتدال سے بڑی ہوئی انسانی خواہشات سے متصادم ہے۔ مذہب ہو یا سیاست، جہاں بھی ہوس کی امیری ہوس کی فقیری ہو اس سے دامن بچایا جائے اور دامن اور پہلو تہی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان تصوف کی کیمسٹری سے بنا ہوا ہے۔ تصوف کی کیمسٹری ہر انسان کی فطرت بالقوہ میں موجود ہے۔ جس طرح کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں اسی طرح صوفی سکلز بھی ہوتی ہیں، اور صوفی سکلز ہیں معرفت حق، معرفت نفس، تعدیب نفس، ضبط نفس، تزکیہ نفس اور تہذیب نفس۔ اگر انسان طاعت و بندگی، عبادت و ریاضت، دعا و مناجات، ذکر و فکر اور مراقبہ و سرور کے ذریعے ان سکلز میں کمال حاصل کر لے تو جو حجابات اٹھتے ہیں، جو افلاک سے جواب آتا ہے، اس سے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عرفہ تصوف کیا معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جناب محمد اکرم مولوی صاحب، آپ نے اپنے مضمون کو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے پیش کیا، اور عرفہ تصوف کا جو آپ نے تشریح فرمائی ہے وہ بہترین ہے۔ اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے جو تقریر تھی اس کے اوپر کوئی سوال یا کوئی تبصرہ ہو تو وہ اپنے ہاتھ کے نشان بنائے تو میں ان کو ایک ایک کر کے پکاروں۔ جی، ہمارے پروگرام ذکر و فکر تصوف کے منتظم جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین صدقی الخیری صاحب اپنی گفتگو رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ اکرم مولوی صاحب نے مختصر وقت میں اور جامع انداز کے ساتھ اور ایک علمی و ادبی انداز کے ساتھ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ عصر حاضر میں یہ جو تصوف ہے اس کو کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو پروفیشنل جس کو کہتے ہیں خانقاہیں، اب خانقاہ بنانا بھی اس دور میں، اور پھر خانقاہ بنا کے اس پہ موروثیت کا ڈر ہوتا ہے کہ موروثیت کے اس میں پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ خاندانی جاگیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کیا ایسا ہے کہ چلتی پھرتی کوئی خانقاہیں ہوں جس طرح جدید ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے تو ساتھ صوفی بھی ہو اور اس انداز کے ساتھ کوئی کام کرے؟ اس کو مختصر انداز کے ساتھ بتایا جائے کہ تصوف کو عام کس طرح کیا جائے اس 21ویں صدی میں، سائنسی دور میں۔ جی محمد اکرم مولوی صاحب۔ سر، گزارش یہ ہے جہاں تک عرفہ تصوف اور اس دور حاضر کے مزاج کو دیکھا جائے تو بقول علامہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں تیرا زمانہ ہے اور تیری طبیعت ہے اور تیرے موافق نہیں یہ خانقاہی سلسلہ۔ تو یہ اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہ جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں وہ
صوفی ادبیات کا باقاعدہ مطالعہ کریں، اور نوجوان دوسروں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود روحانیت، جو سکلز میں نے صوفی سکلز میں نے بتائی ہیں، ان میں پہلے خود کمال حاصل کیا جائے اور لوگوں کو، عوام کو اس کی طرف راغب کیا جائے۔ دوسری چیز جو ہے، جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تصوف، عرفہ تصوف جو ہے، یہ عرفہ تصوف عوام کا، عوام کے لیول کی، اس کی لیول آف تھنکنگ جو ہے، یہ عوام کا موضوع نہیں ہے، یہ عوامی موضوع نہیں ہے۔ عرفہ تصوف اور اس کی تعلیم و تربیت، یہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے سماج کے پروفیشنلز، وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر، ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے عرفہ تصوف کی تعلیمات جو ہیں ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر ہونی چاہیے۔ جب میں عرفہ تصوف کی تعلیمات میں عرض کر رہا ہوں تو میرا مطلب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں، وہ قرآنی حقائق ہیں، وہ روح اسلام سے واقفیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ کارپوریٹ کلچر کا دور ہے، یہ کارپوریٹ کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، اور کارپوریٹ کلچر کے 3 بڑے پلرز ہیں۔ سب سے مضبوط پلر وہ پروفیشنلز ہیں، وہ پروفیشنلز، دوسرے مارکیٹ مینیجرز ہیں، اور تیسرے سوسائٹی کے کرپٹ ایلڈرز اس میں پائے۔ یہ مضبوط ستون جو ہے، یہ کارپوریٹ کلچر کی ہیں۔ اس میں بھرپور ذمہ داری، جو بنیادی ذمہ داری آتی ہے، وہ ذمہ داری وہ ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے پروفیشنلز کی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ ریاست کو، ریاستی اداروں کو چلانے کے لیے جو اصول عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو اصول متعین کیا تھا، وہ اصول ہی ایک اسلامی ریاست چلانے کا بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول ہے نیت اور اہلیت میں کمال رکھنے والے، نیت اور اہلیت میں کمال رکھنے والے پروفیشنلز کی اعلیٰ عہدوں پر تقرری۔ جب تک نیت اور کمپیٹنسی، انٹینشن اور کمپیٹنسی جو ہے، یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز پروفیشنلز کے اندر نہیں آتی، جب تک نیت اور کمپیٹنس، نیت اور اہلیت یہ مارکیٹ مینیجرز کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا، سسٹینیبل ہیومن ڈیولپمنٹ قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ یہ صرف اور صرف اسلامی روح کو سمجھنے اور عرفہ تصوف کی تعلیمات کو سمجھنے سے ہی آ سکتی ہیں۔ شکریہ جناب محمد رقیبی صاحب، آپ نے اچھے طریقے سے تشریف فرمائی۔ آگے ہاتھ کا نشان بنایا تھا ڈاکٹر ساجد خان خاقوانی صاحب نے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا نقطہ نظر رکھیں، پھر اس کے بعد صبیہ بانو صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ فاضل مقالہ نگار نے یہ دونوں اصطلاحات بکثرت استعمال کی اپنے خطاب میں۔ میں ذرا ریپیٹ فرما دیجیے، میں سمجھ نہیں سکا۔ روحانیت اور تصوف، ان میں کیا فرق ہے؟ سر شروع میں ہی میں نے جو ابتدائیہ پیش کی ہے، اس میں میں نے یہی بات بیان کی ہے کہ علم روحانیت تمام مذہبی تہذیبوں میں موجود ہے، اور تصوف جو ہے اس کا کردار اور اس کی روح جو ہے یہ ان سے بہت مختلف ہے۔ مغربی مفکرین خصوصاً مستشرقین کے زیر اثر یہ ہوا کہ اسلامی روح اور عرفہ تصوف کو
Islamic thinking has been reduced to mystical beliefs and practices. یہ ہے وہ ظلم جو مغربی مفکرین اور مستشرقین نے ہمارے ساتھ کیا ہے. روحانیت جو ہے یہ انسان کی کیمسٹری میں شامل ہے، لیکن عرفہ تصوف اور روح اسلام کا کردار اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جس کا اظہار ہمارے صوفیہ کی تعلیمات اور صوفیہ کے کردار میں ہوا ہے، صوفیہ اور عظیم سلاطین کے کردار میں. آپ کی بات ختم ہو گئی محمد رشید علی صاحب؟ جی سر، جی سر. اب میں درخواست کر رہا ہوں سمیہ بانو صاحبہ سے کہ وہ اپنی گفتگو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دلچسپ مقالہ تھا اور بہت دلچسپ مقالہ تھا اور کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھے. ایک تو آپ نے جو اصطلاح استعمال فرمائی عرفہ تصوف، وہ بہت دلچسپ ہے. جس طرح قلندر لاہوری کی اصطلاح تھی وہ بھی بہت دلچسپ تھی، اسی طرح اس اصطلاح نے اپنی طرف کھینچا عرفہ تصوف. اچھا، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے اس حوالے سے کہ تصوف کو عرفہ یا ادنا میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ تصوف تو ہے ہی ایک اتنی اعلیٰ چیز اور اس میں اس کی شان اور اس کی بلندی بذات خود اس لفظ میں موجود ہے، بذات خود اس ڈسپلن میں موجود ہے، بذات خود اس نظام میں موجود ہے. اور یہ روحانیت تمام مذاہب و فلسفوں میں رہی، جس میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ قبالہ اور عیسائی اور ہندو اور وید اور بدھ اور جین اور یہ سب تھے، اور ان سب میں بھی یہی روحانیت کی باتیں ہیں، ان میں یہی تزکیہ نفس ہے، ان میں یہی اپنے اخلاق فاضلہ کی ترویج ہے، اور اس میں یہی کہ اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. تمام مذاہب و فلسفوں میں جو یہ لائن آف ایکشن ہے، جو یہ باطنی علوم ہے، باطنی نظام ہے، ان سب میں تقریباً یہ چیزیں مشترکہ ہیں. یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں میں جو تصوف ہے، مسلمانوں کا جو تصوف ہے، اول تو اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں عوام الناس میں رائج ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے اس میں چونکہ اس کو دکانداری کے لیے بھی استعمال کیا اور اس میں طرح طرح کے اس میں شامل کر دیں، غلط رسوم شامل کر دیں، ان کو ہم پھر مستصوف کہتے ہیں، اس کو ہم تصوف کہتے ہی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جو قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں وہ تصوف کا سرچشمہ ہے، تو وہ تو ہوں گی ہی اعلیٰ. لیکن میرے خیال میں آئی میں بھی رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، عرفہ تصوف کہنا کچھ ایسا ہی ہے جیسے کو ہمالیہ کا پہاڑ یا ماہ رمضان کا مہینہ. تھینک یو. جی، گزارش یہ ہے کہ یہ عرفہ تصوف کی اصطلاح جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، ابھی خاقانی صاحب نے بھی جو بات کی ہے، جو پیغمبرانہ حکمت یا علم روحانیت کے جو مسائل ہیں نا وہ دراصل ہیں کہ عرفہ زندگی کیا ہے اور کیسے اس کا حصول کیسے ممکن ہے، عرفہ علم کیا ہے اور کیسے ممکن ہے، عرفہ دانش کیا ہے اور کیسے ممکن ہے، اور عرفہ مقام انسان کا عرفہ مقام کیا ہے اور کیسے ممکن ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ تصوف جو ہے ہمارے ہاں ہماری روایت میں رہبانیت نہیں ہے. صرف روحانیت کی اجازت صرف اس قدر ہے کہ ایک صاحب روحانیت انسان وہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے جوہر حیات کی نشو و نما کے لیے، یا یوں کہیے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے کچھ وقت، کچھ عرصہ خلوت کی خودی کی خلوتوں میں گزارنا پڑتا ہے. بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے.
لیکن ہماری روحانیت جو ہے وہ ہمارے احکامات الہیہ کو ادا کرنے سے ہے. ہماری روحانیت ماں باپ کے احکام کو پورا، ماں باپ کی فرما برداری سے جڑے ہوئے ہیں، ہمسائے کی حقوق سے جڑے ہوئے ہیں، غریبوں کے، جو بھی یعنی ہر مسلمان کی روحانیت جو ہے وہ احکام الہیہ کی شریعہ سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ دیگر ادیان میں موجود نہیں ہے. میں میرا موقف یہ ہے کہ اس طرح تصوف اور علم روحانیت جو دیگر ادیان میں علم روحانیت موجود ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم احکام الہیہ کے پابند ہیں، ہم کسی پیر پنڈت پادری کے احکام کے پابند نہیں ہیں جیسا کہ دیگر ادیان میں پایا جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ تزکیہ نفس سب کچھ ادھر دیگر ادیان میں پایا جاتا ہے، اصل سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کی تعلیم ہے، تصفیہ باطن کی تعلیم ہے، تعذیب نفس ہے، تہذیب نفس ہے، لیکن جس طرح سے ہمیں پیغمبرانہ سنت کے ذریعے جو نمونہ حیات اور اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہمارے لیے وہ روحانیت کا منبع ہے. جی سر. جی میر صاحب شاید نہیں ہے، تو یہ وقار صاحب کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے، تو وہ کوشچن پوچھیں جی اگلا، یا تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے تاریخ کے طالب علم اور تصوف کے حوالے سے، ہمیں جو تھوڑا بہت بتایا گیا ہے تاریخ کے اندر، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو دارا شیکو تھے اور اورنگزیب عالمگیر تھے، ان کے درمیان بنیادی اختلاف یہ تصوف کے حوالے سے تھا. اس کے اوپر کوئی بزرگ روشنی ڈالے کہ جس طرح کے دارا شیکو جو تھے ان کی شاید عقیدت تھی میاں میر صاحب سے، تو اس کے بارے میں میرا سوال ہے. جی محمد اکرم النبی صاحب. سر اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ تصوف کے حوالے سے تھا، یہ بات جو ہے یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مغربی مفکرین اور مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے نے بہت کچھ بدگمانیاں پیدا کی ہیں، اور یہ باتیں بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. یا وہ مفکرین جنہوں نے مغربی مفکرین اور مستشرقین کے زیر اثر ان کے خیالات کو آگے فروغ دیا ہے. تو یہ دارا شیکو، اور ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ اگر وہ 50 سال کم و بیش 50 سالہ دور جو اورنگزیب عالمگیر نے گزارا ہے، اگر دارا شیکو اورنگزیب کی جگہ ہوتے تو کیا اسلامی کلچر اور اسلامی ریاست اور سب سے بڑھ کر مغل سلطنت اسی طرح سے سروائیو کر سکتی 50 سال تک؟ میرا جواب صرف یہی ہے. ایک اب ڈاکٹر ساجد خان خاکوانی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں فاضل مقرر جناب اکرم النبی صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دونوں باتوں کو جو پہلے بھی انہوں نے کی فرمائی ہے کہ دارا شیکو اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جو فرق تھا وہ دینداری کا فرق تھا. وہ دارا شیکو بادشاہت کا قائل تھا اور بادشاہ تھا بنیادی طور پر، اول و آخر بادشاہ تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ دیندار متقی اور پرہیزگار انسان تھا. اور اس وقت چونکہ دور عروج کی بات ہے تو دور عروج میں
صوفیاء کرام براہ راست سیاست میں، جہاد میں اور قتال میں اور میدان معیشیت میں اور میدان معاشرت میں براہ راست یعنی انوالو ہوتے تھے، اور سب معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تھے. یہ تو پھر دور غلامی کے بعد تصوف کو خانقاہوں میں بند کر دیا گیا. تو میں تفصیل اس وقت نہیں بتائی جا سکتی، ظاہر ہے یہ اس کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن وہ سارے معاملات اور ساری سازشیں اور ساری ملاقاتیں اور سارے بادشاہوں کے درباروں کے اندر اور محلات کے اندر ہوتے ہیں. میں نے اس تفصیل سے پڑھا ہے کہ پورے ہندوستان کے جو صوفیاء کرام تھے وہ اس وقت براہ راست انوالو تھے اس تحریک میں کہ کسی بھی ذریعے سے اورنگزیب عالمگیر کو تخت پر بٹھایا جائے تاکہ دینداری کا فروغ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. ایک یہ فرق تھا. دوسری بات جو تھوڑی دیر پہلے اکرم البری صاحب نے فرمائی تھی، مجھے اس سے 100% اتفاق ہے کہ جب تک نیت کا اخلاص اور کمپیٹنسی نہیں ہوگی تو اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھتی. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جو 89 میں رشیا فال ہوا، ماسکو فال ہوا، تو اس کی ایک کہانی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ خفیہ ایجنسیوں کی کہانی ہوتی ہے، بہت ہرکریزی سے ملتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں اور میرے زیر مطالعہ رہتی ہے چونکہ یہ چیزیں. تو KGB نے ایک بہت بڑا سیکٹری تھا USSR کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت ریپبلک، جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور KGB نے بڑی کوشش کی کہ اس کی KGB کے بعد بڑی پکی رپورٹیں تھی کہ CIA کے لیے کام کرتا ہے، لیکن وہ بڑا عرصہ اس کے پیچھے لگے رہے، کوئی کلیو ان کے ہاتھ نہ آیا، کوئی نشان نہ ان کے ہاتھ. یہ بہت بڑا سیکٹری تھا، اسٹیٹ کا سیکٹری تھا وہ. تو جب وہ ریٹائر ہو گیا تو KGB والے اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہمارے پاس پکی رپورٹیں ہیں کہ تم CIA سے ان کے پے رول پر ہو اور ان سے لیتے رہے، تنخواہیں لیتے رہے، تم کرتے کیا رہے؟ ہم نے بڑے ٹریس کیا لیکن ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی کہ تم نے ان کے لیے رپورٹنگ کی ہو، کوئی کام کیا ہو، کوئی ان کے وزٹ کیے ہوں اس طرح سے. تو اس نے ایک بات کہی، کیونکہ وہ ایک ہی ملک سے تھے، آپس میں کولیگز بھی تھے اور دوستیاں بھی تھیں اور ہم وطن بھی تھے. تو جو سیکٹری تھا جو CIA سے پیسے لیتا رہا تھا اور USSR کا بڑا پاورفل سیکٹری، اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی کام کیا تھا کہ جتنے ڈپارٹمنٹس میری منسٹری کے ساتھ اٹیچ تھے سب میں نے ان ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ ان لوگوں کو لگایا کہ جو نان کمپیٹنٹ اور کرپٹ تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2-4 سالوں کے اندر ہی ساری کی ساری اسٹیٹ ہی کولیپس کر گئی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوک جو ماسکو کا سب سے بڑا چوک ہے، ویسے تحریر سکوائر مصر کے اندر ہے، ٹی چوک پاکستان کے اندر ہے، کرٹیسائز چوک ہے، تو وہاں لینن گراڈ چوک ہے ماسکو کے اندر، اس میں مینار پاکستان جتنا بلند مجسمہ تھا لینن کا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا کہ ایک کرین نے اس مجسمے کو درمیان سے اٹھایا اور انتہائی بلندی پر جا کر اس کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے گر کر پاش ہو گیا. تو اس طرح سے یعنی جو نااہل اور نالائق لوگ ہوتے ہیں جب انہیں ریاست کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں، گھومنے والی کرسیوں پر بٹھا دیا جائے، تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو سفارشی لوگ اور راشی لوگ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر یہ اس انجام تک ریاست کو پہنچاتے ہیں. مجھے فاضل مقرر سے اتفاق ہے کہ تصوف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ خانقاہوں کے اندر جو کمپیٹنٹ لوگ تھے، اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، صاحب طریقت لوگ تھے، صاحب شریعت لوگ تھے، پابند شرع لوگ تھے، ان کو کاؤنٹر کر دیا گیا اور ان کی جگہ جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ یکنزون الذهب والفضة، کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرنے والے تھے ان کو وہاں جگہ دے دی گئی، اور جو اس کے نتیجے میں آج تصوف کا جو حال ہے وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. بہت شکریہ جی. جناب یاسر حسین صاحب صاحب اپنی گفتگو رکھیں گے. سر اس سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ابھی جو یہ دارا شکوہ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، یہاں ایک اور بھی کوشچن جو ہے میں اپنے مطالعہ اور تحقیق کے حوالے سے میں ایک پہلو میں بیان کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے.
کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جب شاہ جہاں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان عالمی خلافت کے قیام کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، عین اس وقت شاہ جہاں کے بیٹوں میں اقتدار کی رسہ کشی کا کھیل شروع ہوا ہے۔ یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے جو میں آپ تمام صاحبان علم سے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری چیز اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، پھر بات کو میں اپنے نفس مضمون کو واضح کرنے کے لیے، کہ اسلامی کلچر میں روحانیت کا تعلق جو ہے وہ احکام الہیہ کی پابندی سے ہے۔ احکام الہیہ کی پابندی سے روحانی عروج حاصل ہوتا ہے، روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، روحانی طمانیت ملتی ہے، اور احکام الہیہ کے خلاف چلنے سے روحانیت کا زوال آتا ہے، بدسیرتی پیدا ہوتی ہے، بدسیرتی کے اثرات بڑھتے ہیں۔ شکریہ سر۔ جی ڈاکٹر یاسر حسین سبتی الخیری صاحب۔ جی میرے چھوٹے چھوٹے دو کوسچن ہیں اکرم الوری صاحب سے، کہ یہ ان ٹرمز یوز کیے ہیں، بڑی اچھی بڑی معروف ہیں، لیکن یہ اس کی مختصر تعریف بتا دیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، کہ ایک تزکیہ نفس اور تہذیب نفس، ان کی تعریف اور ان میں فرق کیا، اور تیسرا تصفیہ باطن، ان تینوں کے حوالے سے تھوڑی سی اگر یہ گفتگو فرما دیں تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، اور مختصر ہو تو بہتر ہے۔ جی محمد اکرم الوری صاحب۔ سر گزارش یہ ہے کہ ایک جملہ اپنا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کریشن آف مین از دا بیسٹ فارم آف لائف، ناٹ دا ہائیسٹ سٹیج آف لائف۔ انسان کی تخلیق زندگی کی بہترین شکل ضرور ہے، لیکن زندگی کی ہائیسٹ سٹیج، عرفہ مرتبہ، زندگی کا عرفہ مقام نہیں ہے۔ زندگی کا عرفہ مقام حاصل کرنے میں انسان کو خواہشات کی طرف سے مزاحمت پیش آتی ہے، اور ان مزاحمتوں کے خلاف مزاحمت کرنے سے انسان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن ہوتا ہے، اور اس طرح سے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا جاتا ہے، اور تہذیب نفس اسی تزکیہ نفس کے عمل کا نام ہے۔ مختصر تو یہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ جناب۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کاشف نور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گفتگو پوری سنی ہے قبلہ اکرم صاحب کی، اور نہایت لاجواب ابھی مختلف سوالات بھی ہوئے، اور اس حوالے سے بڑے جاندار جواب بھی دیے گئے۔ الفا تصورات، جو الفا تصوف انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، یہ اصطلاح اہل عرب میں رائج بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ رائج نہیں ہے، اور یہ اصل میں عرفہ تصوف کی اصطلاح کو اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ جب حنابلہ اور اشاعرہ کے مابین فسادات نے جنم لیا، اور معتزلی آئے، اور ادھر سے حضرات تشیع بھی، تو ان کے مابین جو فسادات ہوئے تھے ان میں صوفیاء کرام کا ایک باقاعدہ حصہ تھا، اور صوفیاء کی طرف سے بھی ان فسادات کو ہوا دی گئی۔ وہاں پہ صوفیوں کے کئی گروہ بنی نام نہاد صوفی تھے، جبکہ حقیقت میں وہ بلا درجے کے متشدد مزاج تھے، یا پھر ان میں کچھ ایسا طبقہ بھی تھا جن میں فقط ربانیت کی جھلک تھی، جو دنیا سے دور ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے شاید کہیں گفتگو کر بھی رکھی ہے اسی پلیٹ فارم سے۔ تو اس زمانے میں یہ تصور، جب خالص صوفی ہمیں کہیں خاص نظر نہیں آتے تھے، اور یہ زمانہ حضور علی بن عثمان حجویری کی حیات طیبہ سے پہلے کا ہے، جب امام کشی اور علی بن عثمان حجویری یہ لوگ بعد میں
ان سے پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں آ چکی تھیں. اور یہ اگر آپ علی بن عثمان ہجویری کو دیکھیں تو یہ 5ویں 6 ہجری ان کا زمانہ بنتا ہے, اور یہی امام کشیری کا زمانہ بھی ہے. تو اس زمانے میں یہ اصطلاح آ گئی تھی کہ تصوف کے جو مختلف مظاہر نظر آ رہے ہیں ان میں ایک تصوف ایسا بھی ہے جسے عرفہ تصوف کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں, یہ بڑی پرانی ہے اور مستعمل اصطلاح ہے. تو اس کے استعمال میں مجھے تو کوئی کباہت نہیں نظر آئی, بلکہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس اصطلاح کا استعمال کیا, اور ایک نئی اصطلاح جو ہمارے یہاں اردو میں بہت کم استعمال ہوتی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. باقی اس حوالے سے میرا کوئی خاص سوال کوئی نہیں ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. شکریہ کاشف نور صاحب. اب آگے جناب میر عارف صاحب کا نام آ رہا ہے, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں. شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. عتیق انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بات اپنی رکھیں. عتیق انصاری صاحب بھی شاید بات نہیں کرنا چاہتے, یا ان تک شائستہ زاہد صاحبہ, شائستہ صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہر پہلو پہ جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے, اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے, معرفت الہی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. شکریہ جی. آگے طلحہ سردار صاحب کا نام آ رہا ہے, وہ چاہے تو اپنی بات رکھ لیں. طلحہ سردار صاحب, شاید وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. اب ہم پھر ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہی رہتے ہیں, تو میں پھر صدارتی خطبے کی طرف بڑھتا ہوں, اور جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں. فرید الدین مسعود برانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات ہے کہ میر افضل رحمان صاحب, یہ ساجد خفوانی صاحب اس بندہ ناچیز طالب علم کی یہ ذمہ داری باری لگا دیتے ہیں. مجھے خود شرم آتی ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں بندہ یاسی کیا اتنے حساس موضوع میں گفتگو کروں. بارہ جو عقل منوری صاحب نے گفتگو کی اور جو تبصرہ نگاروں نے تبصرہ جات کیے اس میں ماشاءاللہ علامہ کاشف نور صاحب نے اضافہ فرمایا ہے, اور محترمہ صبیحہ بانو صاحبہ اور دیگر جن کے نام مجھے یاد نہیں, ان تمام سب احباب نے جو حصہ ڈالا ہے اور کوشش کی ہے عرفہ تصوف کے تصور کو سمجھنے. تو اس میں اکرم مولوی صاحب نے ماشاءاللہ تمام گوشوں کو بڑے اثر انداز سے اور تفہیمی انداز سے سمجھایا ہے, اور کافی نئی چیزیں وہ ہمارے سامنے لائے ہیں. جو بار بار استعمال کیا انہوں نے مذہبی واردات, تو روحانی واردات اور پھر ارادت مندی. تو حضرت علامہ اقبال نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا ہے. اس کو انگلش میں تو مسٹک ایکسپیرینس لکھا ہے, جو ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام. اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو. تو پہلے دوسرے جو چیپٹر ہیں اس میں کافی انہوں نے اس مذہبی تجربے کو لکھا ہے, اور پھر اس مذہبی تجربے کی جو نیچر ہے ماہیت ہے اس پہ گفتگو کی ہے کہ آیا یہ جو مذہبی تجربہ ہے, یہ جو تعلق باللہ ہے, انسان نفس اور تصفیہ باطن کے مرحلے سے گزر جاتا ہے, تو یہ کس نوعیت کا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اس کو پھر لکھا ہے کہ یہ ایک شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, کسی وقت بہت قلیل دوران
روحانی کا ہوتا ہے انتہائی شارٹ لیفٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اچانک اور پھر گزر جاتی ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو فلسفہ اشراق میں اور اشراقی فلسفے جیسا کہ جو صوفیہ کے مختلف جو آراء ہیں اور ان کے جب فرقے بنے تو واقعا یہ گفتگو وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور خصوصاً جو ابن سینا کا جو دور تھا جس میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی اشارات، وہ روحانیت کی جو کتاب تھی، تو اور اس وقت ابو الخیر بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی ان روحانی تجربات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. اور جو ابن سینا ہیں انہوں نے تو باقاعدہ جو مرید ہے، ارادت مندی ہے، اس پہ بحث کی کہ یہ جو ارادت مندی، جیسا کہ اکرم الوری صاحب نے فرمایا کہ برصغیر میں حلقے تھے اور آج بھی وہ حلقے قائم کرنے چاہیے ارادت مندی کے. تو ارادت مندی کن لوگوں کا موضوع ہے؟ یہ عوام کا موضوع نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جن کے دل میں پیاس پیدا ہو گئی ہے اور ایک شک پیدا ہو گیا کہ ہم نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کے آخر تک یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کی طرف اس سفر کا آغاز کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس سفر کی ابتدا کیا ہے، اس کی جزیات کیا ہیں اور یہ سفر طے کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ سفر، یہ موضوع ارادت مندیوں کا ہے کہ جو چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک لو بات اٹھی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور پھر وہ باہر خارج میں تلاش کرتے ہیں کسی ایسے سہارے کو کہ جو انہیں خدا کی طرف محمیز کرے. اور واقعاً ابن سینا نے جو ارادہ ہے، یہ جو مرید اور مراد اور ارادت مندی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہر انسان کی زندگی کے دائرے ہوتے ہیں. جب انسان کئی دفعہ گول دائرے میں جب چلتا ہے تو بہت دور چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف اور اس کے اندر، تو وہ کہتے ہیں وہ جو بجلی چمکتی ہے اس کے دل پہ، وہ ارادہ ہے اور وہیں سے وہ مرید بنتا ہے اور وہیں سے اس کا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور جتنا جلدی وہ لوٹ آئے گا خدا کی طرف، اتنی جلدی اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو ابن سینا نے جب یہ گفتگو کی اور باقاعدہ چارٹ بنا کے اور اس کتاب کو دیکھیں، دائرے گراف، تو ابو سعید ابو الخیر جو بڑے عارف باللہ تھے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ عرفت تصوف جو ہے، اس کو بہت سے صوفیاء نے عرفان کہا ہے کہ یہ معرفت اور عرفان کی ایک شکل ہے. تو ابو سعید ابو الخیر کو کسی نے کہا یہ ابن سینا کیا بات ہے، یہ قرآن اور حدیث میں تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. تو اس نے اپنی اصطلاحات جو آتا ہے، اپنی اصطلاحات بیان کرتا ہے. تو اس وقت کے جو علماء تھے اور افراد تھے، انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا دونوں کو اور کہا کہ جی ہم نے آپ کا آپس میں جو ہے وہ مناظرہ کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو مناظرہ نہیں کرتے. ہاں، ابن سینا اور ہم بیٹھ جاتے ہیں کمرے میں، ساری رات بیٹھے رہتے، گفت و شنید چلتی رہی. صبح جب ابن سینا سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو سعید ابو الخیر کو کیسا پایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ عارف باللہ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، میری نظر میں تو پہنچے ہوئے ہیں. اب ابو سعید ابو الخیر جو سطح تصوف کے امام تھے اور عارف باللہ مشہور تھے، ان سے کہا کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک اندھا ہے جو لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے جہاں بھی میں کائنات شناسی کی منزلوں پر پہنچا ہوں، یہ وہاں پہ آ گیا ہے. اب یہاں جو تبصرہ کیا ہے بہت سے صوفیاء نے، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ایک تو منزل ذکر ہے اور ایک منزل فکر ہے. تو ابن سینا نے فکری لحاظ سے تو وہ منزلیں طے کر لی، عقل کے گھوڑے دوڑا کے کہ یہ منزلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ذکر ہوتا ہے جس سے صفائے باطن اور باقی چیزیں طے ہوتی ہیں، یہ اس کی بنیاد پہ ابو سعید ابو الخیر کے جو تمام لطائف تھے وجود کے، وہ کھلے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں جہاں جہاں پہنچا ہوں یہ لاٹھی لے کے وہاں آ گیا ہے. تو اس مثال کو میں پیش کر کے الوری صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹتا ہوں کہ ایک تو تصوف ہے، عام تصوف کی جو
گدی نشین بیٹھے ہیں، محفلیں لگی ہیں، حال بھی چل رہے ہیں، فعال بھی چل رہے ہیں، تو ان کے پاس اصطلاحات بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، لیکن جو حال والے ہیں، جو وجد والے ہیں، جنہوں نے کچھ چیزیں پالی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ان گدیوں میں یا ان جگہوں پہ موجود ہوں. یہاں میں واصف علی واصف صاحب کی بات کروں گا. ان سے کسی نے کہا کہ ولی ملتے نہیں، کدھر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اب مسجدوں مدرسوں میں نہیں ملتے، جاؤ دنیا میں ان کو ڈھونڈو، کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی مچھی بنا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ واقعی جو اللہ کی معرفت ہے وہ جبوں کبوں کی محتاج نہیں ہے، اباؤں کباؤں کی. اس کے لیے وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، قلب سلیم. تو قلب سلیم کی جو عطا ہے وہ جس کو بھی مل جائے. ہاں، دو باتیں تو ہیں آیہ مبارکہ میں کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا اتباع کر لیتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو بھی ہم عطا کرتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی جو روح ہے سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو ان کی باتوں کو روشن کر دیتا ہے، اور اس میں ان کی جو روحانی واردات ہیں وہ شروع بھی ہو جاتی ہیں. اور ان کی ایسی روحانی واردات ہوتی ہیں کہ آپ اکثر لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس آپ صرف بیٹھتے ہیں، کوئی آپ اللہ کی محفل نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، کوئی ضربے نہیں لگاتے، لیکن آپ کے اوپر ایک کیفیت عجیب سی طاری ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں. اور کئی جگہ آپ جاتے ہیں، آستانوں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں ضربیں لگ رہی ہیں، وہاں کافی جلی ذکر بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ایسے ہی صبح تک محفلیں اٹینڈ کر کے گھر لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ملا تو کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بات اکرم علوری صاحب نے کہ ارادت مندی کے حلقے سجائے جائیں، لیکن حلقے سجانے سے پہلے وہ مرد درویش بھی ڈھونڈا جائے، یا ایسے لوگ کہ جو جب بیٹھے ہوں اور ان کی زبان نہ بھی ہلے، لیکن ان کی جو محنت ہے زندگی کی، جو ایسے نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، ان کے قریب بیٹھنے سے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ پر سکینت کا ظہور اور نزول شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل، کیونکہ وہ خود روح اطمینان کی حالت میں ہوتی ہے، تو گرد و پیش میں بھی آپ اطمینان اور سکینت طاری ہو جاتا ہے. اور جو روحیں جبوں کبوں میں بھی ہوں اور دنیا کی ہوس میں ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھ بھی جائیں، وہاں محفلیں اور قوالیاں بھی چلیں، لیکن آپ کے دل کی حالت نہیں بدلتی، آپ بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو درمیان میں کچھ سوال بھی آئے تھے، تبصرے بھی، کہ کیسے ہم ان کو کوشش کو شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جو جنتر اور منتر چل رہا تھا ہندوؤں کا، منتر میں وہ یہ تھے ایک چیز کو بار بار پڑھتے تھے اور جنتر بھی چلتے تھے. ان کے جنتروں اور منتروں سے ہمارے اندر وظیفے اور ذکر جو ہیں ان کی نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں. ان سب سے جو بلند جو چیز ہے وہ فکر ہے. اصل میں جو ذکر سے بلند، کیونکہ ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی فکر جو ہے وہ فکر حاصل ہو، اور ذکر بار بار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. لیکن ذکر جو ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہے کہ آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ میں فکر پیدا نہیں ہو رہی. تو یہی سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 190 اور یہ ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب وہ تفکر کرتے ہیں، تفکر فی الکائنات، تو جو ذکر ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو روح ہے وہ تفکر فی الکائنات کی طرف بیدار ہو اور تفکر کرے. اور واقعی جیسے کل بزرگ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے کائنات شناسی کے حوالے سے اور تفکر کے حوالے سے جب قرآن میں گہرا تدبر کئی گہرے بیٹھتے تھے، تو وہ تدبر فی القرآن کی منزل تھی. علامہ اقبال کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھے ہیں یا قمیض پہن کے بیٹھے ہیں، اور کوئی انہوں نے ایسے ذکر کے حلقے نہیں سجائے، لیکن ان کی محفلوں میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، روزگار فقیر ہے اور دوسری، وہ جو لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی مرد کلندر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حال والا بزرگ ہے جس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور واقعی حضرت علامہ جو ہیں وہ خود جو ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی وہی کیفیت دوسروں پہ طاری ہو جاتی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو جو اسلام کی روح سے شناسا کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ انہیں یہ کہیں کہ یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھیں اور یہ ایسے کریں، پر عادت واقعی جو بات کی اکرم علوری صاحب نے کہ ایسے جو بزرگان
کہ جو دین کی معرفت حاصل کر چکے ہیں اور ان راہوں کے مسافر ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جائے. اور صحبت جو ہے اس میں ایسے بزرگ جو ہیں جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو کیونکہ انہوں نے زندگی جو ہے وہ گزاری ہے اور اسلام کا صحیح فہم حاصل کیا ہے، آپ کو ضرور صحبت ملے گی، جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اور مولانا رومی نے فرمایا ہے جو دوسا زن براستان کامل پیدا شد از مشت کیمیا گئے کہ اے شخص مٹی کے لوتھڑے، تم جاؤ کسی مرد کامل کے آستانے کو بوسا دو. دوسا زن براستان کامل پیدا شد از کیمیا مشت گلے، یہ جو تم مٹھی بھر وجود لے کے گھوم رہے ہو سڑکوں پہ، یہ اس کو کیمیا بنا دے وہ شخص. تو کیمیا بنانے سے مراد یہی ہے کہ جب کسی کیمیا گر کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہاری نگاہوں کو ڈھیلا کر دے گا، تمہارا جو تصور کائنات کو بلند کر دے گا، اور تم جو اسی ظاہری دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اسی کی طرف تمہیں لے آئے گا. واقعی جو مذہبی واردات کی بات کی ہے ڈاکٹر مروری صاحب نے، وہ اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنی فکر کو بلند کریں. اور مولانا رومی کا بھی ایک شعر ہے کہ اپنی فکر کے پر جاڑو تاکہ تمہیں شہباز بنا دیا جائے. تو شہباز بنانے سے مراد یہی ہے کہ تمہیں اس راستے تم پرواز کرو خدا کی طرف. جو تمہارا سیر و سلوک کا سفر ہے جو رکا ہوا ہے، وہ تمہارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو بہرحال یہ بہت ہی نازک موضوعات ہیں، اور یہ جو صاحبان عمل ہیں ان کا ہی وادی ہے اور ان کا ہی حق بنتا ہے کہ اس پہ بات کریں. ہم تو ایسے لوگوں کے پوشہ چین ہیں اور منزل کی تلاش میں ہیں. بہرحال یہ مولانا جلال الدین رومی کے جو کام کیا الف شفق نے، جو ترکی کی رائٹر ہے اور وہ تصوف پہ بہت کام ہے اس کا، اور حضرت شمس تبریز کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس میں انہوں نے بڑا لکھا ہے کہ مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ میں تو پورے روم کا سب سے بڑا جو ہے وہ عالم بنا ہوا تھا، لیکن جب جو مجھے رموز قرآن کے شمس تبریز نے سمجھائے ہیں وہ مجھے کہیں سمجھ نہیں آئے. اور پھر وہ جو مثنوی مانوی جو لکھی انہوں نے، تو واقعی جو اس اللہ کا جو نظام ہدایت ہے کہ جب انسان کو کسی کو بھی کامل کرتا ہے تو اسے کسی شخص سے ملا دیتا ہے، اور واقعی وہ شخص وہی ہے جو کوئی صاحب حال ہوتا ہے، اور وہیں سے اس کی منزل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہر شخص کا جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کس تک اپنی تزکیہ نفس اور صفائی باطن کرتا ہے، اور اس حساب سے اس کے سامنے منزلیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کھول دی جاتی ہیں. ہمارا اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو واردات ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان منزلوں کو دیکھنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پہلے تو جو کتابیں ہیں تصوف کی اس میں جو اصطلاحات ہیں وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ جیسے کئی دفعہ سیلاب آیا ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں انہوں نے پانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تنکے ٹائپ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر گڑے ہیں اس طرف سے نہ گزرنا، یہاں اتنا گہرا پانی ہے. تو واقعی جن لوگوں نے منزلیں طے کی ہیں اگر آپ بھی ان منزلوں کے راہی ہیں تو پھر آپ کے اندر طلب ہوگی کہ میں دیکھوں کہ بھائی کیا ہے. تو اگر طلب ہی نہیں اور آپ شروع سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر آپ کو منزل جو ہے وہ کہاں سے ملے گی. تو کوئی ایسی چیز جو ظاہری طور پہ آپ تو اس کا انکار نہ کریں. زیادہ جو تصوف کی تنقید یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو ظاہر بین لوگ ہیں وہ فوری طور پر کہتے ہیں جی ہمیں تو اس میں سے کچھ منزل نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 4 دن وظیفے اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی روشنیاں تو نظر نہیں آتی، کوئی نہ وہ کرنٹ پڑتی ہے، یہ عالمی اسباب ہے. اس میں محنت اور کوشش جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہم فوری طور پر جو ہے وہ چیزوں سے تھک جاتے ہیں. اور جن لوگوں کی جتنی بھی بزرگوں کی ہم تصوف کی کتابیں پڑھیں تو اس میں دیکھیں جو کشف المجید میں حضرت عثمان علی حجویری نے کہا کہ میں نے 350 بزرگوں سے میں فیض یاب ہوں. تو اب 350 کیا، اب ہمیں تو زندگیاں گزر گئی، ایک بزرگ بھی زندگی میں نہیں ملا. تو اب بندہ سوچے کہ مجھے تو یہ پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب نے بات کیا کہ جب میں نے کشف المجید میں یہ جملہ پڑھا تو میں نے اللہ سے گلہ کیا کہ یا اللہ
उन बुजुर्गों को 300 बुजुर्ग मिलाए और हम एक बंदा भी नहीं मिला। तो वहीं से इतना गिरिया था कि मुझे मंजिल में आवाज शुरू हो गई। तो मैं उन बुजुर्गों के दरबार से वापस घर आया तो कशफुल मजूब मैंने खोली हुई थी, तो उसमें कुछ ऐसे लफ्ज मुझे मिले कि वहां से मेरा सफर जो है वो शुरू हुआ। और आज वो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों की उन्होंने मंजिलें जो है वो दुरुस्त की हैं। तो बहरहाल ये सफर जो है ये प्यास और जस्तजू का है। पहले तो अगर इंसान में ये प्यास पैदा हो जाए खुदा की तरफ जो सफर है, और वहीं से इंसान जो है उसको उसकी राहें जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मफाहीम को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया जनाब फरीदुद्दीन मसूद साहब, आपने आज के मकाले उस पे सवालात और जवाबात को बड़े अच्छे तरीके से समेटा। अब मैं हमारे जिक्र फिक्र तसव्वुफ के प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम जनाब डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो नाजरीन का शुक्रिया अदा फरमा दें। जी, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि ये इस प्रोग्राम को अपने 4 चांद लगाए। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा, आप सब की आमद का इंतज़ार रहेगा। तो मैं थोड़ी सी बात ये डॉक्टर फरीदुद्दीन मसूद साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ बस 1-2 मिनट में ही, कि डॉक्टर साहब ये फरीदुद्दीन मसूद साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन थोड़ी सी ये कि उसमें मैं अपना एक नुक्ता नज़र दूंगा कि ये जो ज़िक्र है इसके हवाले से कुरान मजीद में तकरीबन 360 से ज़ायद मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ ज़िक्र का हुक्म दिया गया है। और सूफिया ने टर्म यूज़ किया कि इबादत की जो रूह है ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, और ज़िक्र का लाजमी असर है कि फ़िक्र ज़रूर आती है। यानी जो बंदा इखलास के साथ ज़िक्र करता है तो उसको फ़िक्र ज़रूर नसीब हो जाती है। और पिछले प्रोग्राम में मैं भूल गया था, तो आज सारे मौजूद हैं तो मैंने कहा इस्लाह कर दूँ। पिछला एक प्रोग्राम में इन्होंने अल्लाहू के हवाले से कहा था, तो ये कुरान मजीद की जो सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, उसके पहले 2 लफ्ज़ हैं अल्लाहू। तो सूफिया ने वहाँ से शुरू किया है, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक्र तसव्वुफ़ और जिस तरह इनकी फ़िक्र के हवाले से बात की, तो उन्होंने भी अपने कलाम में कहा है क्या दिल फ़गान न छोड़ सुबह गाई। उसका पूरा शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये लफ्ज़ आता है कि अमा मिले शायद अल्लाहू में, इस तरह के अल्फाज हैं। वो शायद फरीदुद्दीन मसूद साहब बेहतर उस शेर को सुना सकते हैं हमें। तो ये थोड़ी सी इसमें एक थी कि ज़िक्र जो है ये तरीक़त में और मार्फत में बुनियादी चीज़ है। और रूमी ने कहा है कि फ़ज़्कुरूनी क़ारिन सरचे बाश, कि ज़िक्र करना और करवाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो चाहूँगा कि फरीदुद्दीन मसूद साहब ही इनकी तसव्वुफ़ के हवाले से बड़ी गहरी रिसर्च है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। ये अकरम अलवरी साहब, सबिया बानो साहिबा, तो ज़िक्र इलाही के इंसानी ज़िंदगी पे असरात और ज़िक्र के फ़िक्र पे जो असरात पड़ते हैं, इस हवाले से अगर कोई मकाला पेश करे तो मुझे खुशी होगी। इसी पे इख्तिताम करते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। सब हज़रात का शुक्रिया।